بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مشاہدین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبہ دعوت و تبلیغ جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں کی جانب سے پیش کیا جانے والا پروگرام رمضانیات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کے پروگرام کا عنوان ہے روزے کے طبی فوائد۔ اس اہم موضوع پر گفتگو کریں گے فضیلت الشیخ نیاز احمد عبدالحمید طیب پوری حفظہ اللہ۔ میں شیخ کا شکر گزار ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ شیخ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور شیخ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ آئیے سنتے ہیں پروگرام کو۔ رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آلہ واصحابہ وزوجاتہ وذریاتہ ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین وبعد۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات مشاہدین، میں آپ کے سامنے روزہ کے طبی فوائد پیش کروں گا۔ ناظرین کرام، روزہ کے بہت سارے طبی فوائد ہیں اور یوں لگتا ہے کہ روزہ فرض کر کے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے جسموں کی ورہاولنگ کر دی ہے، ان کی بہترین طریقے سے علاج کر دیا ہے اور ان کی بیماریوں کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ بنا دیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ روزہ کے طبی فوائد کیا ہیں۔ نمبر 1، مجموعی غذائیت میں اضافہ۔ ڈاکٹر حضرات اس بات کو مانتے ہیں کہ روزے سے جسم میں کوئی کمزوری یا نقص واقع نہیں ہوتا، کیونکہ دو کھانوں کے بیچ کا وقفہ معمول سے کچھ زیادہ ہوتا ہے اور انسان رمضان میں عام دنوں سے زیادہ پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ کا استعمال کرتا ہے۔ اس سے جسم کو زیادہ سے زیادہ غذائیت حاصل ہوتی ہے۔ عام طور سے لوگ اپنے کھانے کا نظم و نسق، پھل اور دوسری جو مقویات ہیں، مغذیات ہیں، سب کا استعمال بہتر طریقے سے کرتے ہیں۔ اس طرح سے اس کے جسم کو کافی پروٹین اور دوسری وٹامن وغیرہ ملتی ہے۔ نمبر 2، دل کے دورے سے حفاظت۔ موٹاپا، سگریٹ نوشی، خون میں کولیسٹرول کی زیادتی اور مسلسل کشمکش دل کے دورے کا سبب بنتے ہیں۔ روزہ ان سب سے دل کی حفاظت کرتا ہے۔ روزہ کے دوران ترک غذا اور نظام ہضم کے کم عمل کی وجہ سے خون کی یہ مقدار جو غذا کو ہضم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے دل کو کم کام کرنا پڑتا ہے اور آرام بہت زیادہ ملتا ہے۔ نمبر 3، روزہ اور شوگر کا مریض۔ روزہ شوگر کے مریضوں کے لیے موسم بہار ہے۔ شوگر اسی وقت بڑھتا ہے جب آدمی کھانا کھاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے جسم کے اندر بہت سے فاضل مادے جل جاتے ہیں اور عام طور سے شوگر کنٹرول میں رہتا ہے۔ نمبر 4، کینسر کا علاج۔ سائنسدانوں نے اس بات کی تحقیق کی ہے کہ روزہ کینسر سے بچاؤ میں معاون ہے۔ یہ جسم میں کینسر کے خلیوں کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ روزے کی حالت میں گلوکوز کم ہوتا ہے اور جسم توانائی حاصل کرنے کے لیے چربی کا استعمال کرتا ہے۔ اس طرح روزہ سے کینسر کی روک تھام ہوتی ہے۔ ہر انسان کے لیے روزہ ضروری۔ ہر انسان روزہ رکھنے کا محتاج ہے۔ اس سے معتدل زندگی اور کامل صحت حاصل ہوگی۔ ایک امریکی سائنسداں مارک فادون کہتا ہے، ہر انسان روزہ رکھنے کا ضرورت مند ہے
اور یہ اسے بیمار کی طرح بنا دے۔ ہر انسان روزہ رکھنے کا ضرورت مند ہے، کیونکہ غذا کا زہر جسم میں اکٹھا ہوتا رہتا ہے اور یہ اسے بیمار کی طرح بنا دیتا ہے۔ اس سے اس کی نشاط و حرکت اور بھاگ دوڑ متاثر ہوتی ہے۔ پر جب روزہ رکھتا ہے تو اس کا وزن ہلکا ہو جاتا ہے، جسم کا زہر تحلیل ہو جاتا ہے اور جسم چست و چالاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، روزہ رکھنے سے جسم کو راحت ملتی ہے۔ روزہ رکھنے سے جسم کو راحت اور آرام ملتا ہے اور اس کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہو گیا ہے اس کی اصلاح ہوتی ہے۔ نمبر 7، معدہ کی اصلاح۔ معدہ میں جو زہریلے مادے بچ جاتے ہیں روزہ ان کو چوس لیتا ہے۔ نمبر 8، نظام ہضم کی اصلاح۔ روزہ رکھنے سے ہضم کا نظام اچھا ہو جاتا ہے اور فاسد مادوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ذہنی قوت میں اضافہ۔ روزہ ذہنی قوت اور ادراک کو طاقتور بناتا ہے اور ان کو پروان چڑھاتا ہے۔ نمبر 10، چمڑے کو خوبصورت بناتا ہے۔ الیکسس کاریل کہتا ہے، اسی کی کتاب ہے الانسان ذالک المجہول، اس پر اس کو نوبل پرائز ملا ہے۔ اس کا کہنا ہے، یہ اب اس کا مقولہ آ رہا ہے، کھانا کی کثرت انسان کے جسم کے بعض عمل کو معطل کر دیتی ہے، روزہ اسے صاف ستھرا کر دیتا ہے اور ہمارے نتیجوں کو بدل دیتا ہے۔ روزہ انسان کے لیے باعث خیر و برکت۔ روزہ انسان کے لیے باعث خیر ہے اور باعث صحت اور روحانی، نفسیاتی اور جسمانی اعتبار سے کامل عافیت ہے۔ ہال بروک کہتا ہے، روزہ صرف جادو کا کھیل نہیں ہے بلکہ وہ اچھی صحت کی ضمانت ہے۔ نمبر 12، صحت کے لیے بھوک ضروری۔ پروفیسر نیکولائف بیلوی ماسکو، روس، اپنی کتاب الجوع من اجل الصحة، یہ 1976 میں شائع ہوئی تھی، کہتا ہے کہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سال میں 4 مہینہ بھوکا رہے تاکہ زندگی بھر کامل صحت سے فائدہ اٹھائے۔ نمبر 13، جنرل فائدہ۔ روزہ رکھنے سے پیٹ کا پرانا درد ختم ہو جاتا ہے، جگر کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے فائدے ہیں۔ ایک حیرت انگیز تحقیق، جاپان کے ایک سائنسداں تاسوکو ہونجو، کیوٹو یونیورسٹی جاپان، اور جیمز اولیسن، ٹیکساس یونیورسٹی کو کینسر کے روک تھام کے لیے ان کی تحقیق پر 2018 میں مشترک نوبل انعام دیا گیا تھا۔ ان کا ماننا ہے کہ قوت دفاع اور قوت مناعہ سرطان کو روکتی ہے۔ گوگل سرچ۔ جاپانی سائنسداں کا کہنا تھا کہ زیادہ بھوکا رہنے سے جسم ان فاسد خلیوں کو کھا لیتا ہے جو کینسر کا سبب بنتے ہیں۔ روزہ میں یہی ہوتا ہے کہ آدمی صبح صادق سے سورج ڈوبنے تک تقریباً 12 سے 14 گھنٹہ یا اس سے زیادہ بھوکے رہتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ جہاں روزے کے شرعی اور دینی فوائد ہیں وہیں اس کے طبی فوائد بھی ہیں، اور آج کا جدید میڈیکل بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ روزہ رکھنے سے عام طور سے آدمی کا جسم کافی اچھی حالت میں آ جاتا ہے اور اس کے اندر جو زہریلے اور فاسد مادے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔